السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رومانٹک اردو ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے آج رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ 10 سال کی ہوں اور ان بازاری آبرو باختہ عورتوں سے کئی گنا بہتر ہوں جو ہر بستر کی زینت بننے پر تلی رہتی ہیں۔ مجھے جب تک پاس رکھو گے صرف آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جب دل بھر جائے طلاق دے کر واپس بھیج دینا۔ کوئی حق مہر، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، بس دلاور شیخ کا خون ہی میرا مہر ہوگا۔ اور یقین مانو، آپ کے ارد گرد جو وفاداروں کی فوج ہے، ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ بس ڈر نے انہیں چاپلوسی اور خدمت کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ اس کی باتوں پر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، تمہاری خوبصورتی اور دوشیزگی کے حصول کے لیے مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں بھی میری کوٹھی میں خود چل کر آئی ہو، اور اتنا موقع میرے لیے کافی ہے، بلکہ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ یقیناً اپنی فطرت کے مطابق آپ کا یہی سوچنا بنتا ہے، لیکن سچ بتائیں، کبھی کسی لڑکی کی پرخلوص محبت محسوس کی ہے؟ کوئی ایسی لڑکی جس کی سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہو؟ کوئی ایسی جس کی اولین ترجیح آپ کو سکون اور آرام پہنچانا ہو؟ میرا خیال ہے اس مکالمہ بازی کو رہنے دو۔ باقی اس میں شک نہیں کہ تم جیسی لڑکی ہر مرد کو اپنے بستر کی زینت بنانا چاہے گا، اور میں ایک مرد ہی ہوں، تمہارے حصول کے لیے 1 گھنٹے 1.5 کی قربانی دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا اپنے وعدے سے پھرو گی نہیں۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی۔ پھر کب؟ کل میں دلہن بن کر اپنے گھر میں منتظر رہوں گی، اور کل نکاح پڑھاتے ہی آپ مجھے اپنے ساتھ لے آنا۔ نکاح پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کبیر دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کم سن لڑکی کی ہر بات کیسے مانتا جا رہا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ ہاں، بس یہ ناپائیدار گڑا میرے نصیب کر دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی۔ تناوش کی آواز گلوگیر ہونے لگی تھی۔ میرا موبائل فون نمبر نوٹ کرو، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ذاتی موبائل نمبر دہرا دیا۔ اس کا نمبر اپنے موبائل فون میں نوٹ کر کے وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ویسے کل دوپہر کو میں منتظر رہوں گی، اور یاد رکھنا، دلاور شیخ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی۔ کبھی مرغی بھی ذبح کی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتا ہے وہ اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں یوں سر ہلایا، دلاور شیخ سے ابتدا کروں گی، اور یوں بھی آپ جیسے بڑے دادا کی بیوی کو کم از کم 1 قتل تو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تناوش کے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگنے لگتا تھا۔ کل ملیں گے۔ وہ اپنے خواب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تناوش اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں غائب ہوتے ہی وہ باہر کی طرف چل دی۔ ڈرائنگ سے باہر آتے ہی اسے وہ خدمتگار چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات سجائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے متبسم دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لیا اپنے جھوٹ کا انجام؟ وہ ہنسی، کون سا جھوٹ؟ ابھی اتنی دیر میں کبیر کے ساتھ گپ شپ ہی کر رہی تھی نا، پھر انہوں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تناوش نے چہکتے ہوئے کہا، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں روکے رکھا۔ اچھا، آپ دماغ نہ کھاؤ اور جاؤ۔ یقیناً وہ کبیر دادا کے تناوش کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے گھر تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے۔ تناوش کو ایک دم گھر تک پیدل چلنے کا خیال آیا، اور اس نے فوراً اس کا حل سوچ لیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میں کبیر دادا کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑی۔ بات سنو۔ اس نے اتنی جلدی تناوش کو آواز دی کہ وہ پوری طرح مڑ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے رکتے ہوئے شوخی بھرے لہجے میں کہا، سنائیں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، اب تشریف لے جاؤ میری ماں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون نکال کر کسی الہی بخش نامی ڈرائیور کو کال کر کے بتایا کہ کبیر دادا کے مہمان کو گھر تک چھوڑائیں۔ تناوش وہیں ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سفید رنگ کی ٹوئیٹا لے کر وہاں پہنچ گیا۔ تناوش کے قریب کار روک کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار کبیر دادا کی وسیع اور اس کوٹھی سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھے ہوئے راستے کے مناظر بھی خوشگن اور قابل دید ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی قیمتی کار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بقیہ زندگی اس کا سفر ختم نہ ہو، اور وہ یوں ہی آرام دہ سیٹ پر بیٹھی محو سفر رہے، مگر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ طویل فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ یقیناً پیدل جاتے ہوئے اسے گھر تک پہنچتے ہوئے شام ہو جانی تھی۔ وہ کار کو سڑک پر ہی رکوا کر اتری، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچہ اسے کار سے اترتے دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے۔
اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جاتا، اور اس نے بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگانا تھا، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اتنی بےتاب اور بے صبر ہوتی جا رہی تھی کہ اسے کل تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں بے چینی کے عالم میں اپنے منتظر نظر آئی۔ اتنی دیر لگا دی بیٹی؟ تناوش کو دیکھتے ہی اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ سکون بھرے انداز میں بولی، ہاں ماں، آج بہت دور نکل گئی تھی، اتنا دور کیا واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اول فول بک رہی ہے؟ بشرا نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میری شادی ہو جائے اور ہم شاہ نواز بھائی کے قاتل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ وہ خواہش ہے جو ہمیشہ تمنا کا روپ ہی دھارے رکھے گی۔ امی جان، سنا ہے مقصد کی تکمیل قربانی مانگا کرتی ہے، وہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک سنا ہے بیٹی، مگر ہم کس چیز کی قربانی دے کر اس خبیث کو جہنم واصل کریں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تناوش کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماں، آج میں اپنا رشتہ طے کر آئی ہوں، گو مجھے آپ سے اجازت مانگ لینا چاہیے تھا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا دوبارہ موقع نہ ملتا۔ بشرا نے قریب ہو کر اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پوچھا، ہوش میں تو ہو نا؟ پتہ نہیں ماں جی، بس وہ مجھے اچھا لگا، اپنا لگا، با اختیار لگا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشرا متوش ملوتے لہجے میں بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔ تناوش کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امی جان، آپ نے ہمیشہ دلاور شیخ کو با اختیار درندے کے روپ میں دیکھا ہے، کل انشاءاللہ آپ اس کا وہ روپ دیکھیں گی جس کی تمنا ہم دونوں پچھلے کئی ماہ سے دست بدعا ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ بشرا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ممکن اور ناممکن کے درمیان بس رب کی مرضی کی رکاوٹ ہے ماں جی، جب وہ بے نیاز کن فرماتا ہے تو پھر ہر ناممکن ثابت قدمی بھول جاتی ہے۔ ایسا با اختیار اور صاحب حیثیت تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹی؟ اور پھر وہ تم جیسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی پر کیسے راضی ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم نے جاگتے ہوئے خواب دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ بشرا کو بیٹی کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود تو کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی شہزادی ہے، پھر شہزادیوں کو تو شہزادے ہی ملا کرتے ہیں نا ماں جی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر دادا کی صورت لہرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش جاگی، کاش جیسا وہ ماں کو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا۔ اچھا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ آج میں اسکول نہیں گئی تھی، بس یوں ہی دائیں بائیں گھومتی رہی، اور پھر وہ مجھے ایک ہوٹل کے باہر نظر آیا، اس حالت میں کہ ایک جج اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں جان گئی کہ وہی ایسا ہے جو مجھے دلاور شیخ کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس سے بات کرنے کا موقع دیا اور میں نے فوراً اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں نا ماں جی کہ اس دنیا میں لے دے کا اصول ہی کار فرما ہے۔ بس میں نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ پریشان نہ ہو، وہ مجھے نکاح پڑھا کر ہی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے اجمال سارا واقعات دہرا دیا۔ مجھے تو یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا معاملہ لگتا ہے۔ تم نے دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بھی بڑے گنڈے کا ساتھ اپنا لیا ہے۔ ماں جی، میں بس ایک بات جانتی ہوں، مجھے دلاور شیخ سے بھیا کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگر دلاور شیخ نے بھیا کے خون سے ہاتھ نہ رنگے ہوتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا تو دل ہول رہا ہے۔ بشرا خاتون کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دلاور شیخ والے معاملے میں کچھ مہلت تو ان کے پاس موجود تھی، اس کی بیٹی تو ایک دم ہی طوفان سر پہ لے آئی تھی۔ اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا ماں جی، اس نے اعتماد بھرے لہجے میں انداز میں ماں کو تسلی دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، ایسے بااختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹانٹ کے پیوند جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دے کر شادی کی حامی بھری ہے، تمہیں چند دن استعمال کرنے کے بعد وہ طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہیں واپس پھینک دے گا۔ وہ مسکرائی، تو کیا میں پہلی مطلقہ ہوں گی؟ نہ جانے ہوا کی کتنی بیٹیاں روزانہ طلاق کا داغ اپنی پیشانی پر سجا کر ماں باپ کے دروازے پر آ بیٹھتی ہیں۔ ان میں ایک کا اضافہ صحیح، اور امید ہے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اتنی دگ و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ سب سے بڑھ کر دلاور شیخ جیسی نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تمہیں اکیلا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ بیٹی کی باتوں سے اتفاق کرنے کے باوجود اسے اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان، کہا تو ہے مشورے یا اجازت لینے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں وہ موقع گنوا دیتی تو پھر وہی کرنا سلگنا ہی مقدر ٹھہرتا۔ اگر اس سودے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہے تو بہتر ہوگا اس شخص کو منع کر دو، بلکہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا لو۔ ماں نے اس کی حوصلہ شکنی میں کوئی دقیقہ فروغ و سعاشت نہیں کیا تھا۔
ایک بار تناوش کے دل میں بھی خیال آیا کہ ماں کی بات مان لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کی کداور اور پرروب شبی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ ماں جی، اگر وہ مجھے خود بھی منع کر دے تب بھی میں پیچھے پھٹنے کو تیار نہیں۔ آپ نہیں جانتی میرے دل میں دلاور شیخ سے بدلہ لینے کے لیے کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس الاؤ کو دلاور شیخ کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اگر تناوش کو بھائی کے قاتل سے اس درجہ نفرت تھی تو وہ اس کے بیٹے کا بھی تو قاتل تھا۔ وہ فرمانبردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی اذیتناک موت کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ بیٹی سے کئی گنا زیادہ وہ خود دلاور شیخ کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خواہاں تھی۔ تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود آخر اسے متفق ہونا پڑا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے۔ آمین کہہ کر تناوش نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا۔ رات کو تناوش ماں کے ساتھ مل کر اگلے دن کا منصوبہ طے کرتی رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بشرا کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا۔ تناوش صبح اسکول جانے کے بجائے ماں کو ساتھ لے کر مولوی محبوب الہی کے گھر کی جانب چل دی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب گھر ہی میں موجود تھے، کافی مزمل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی کی بیوی نے تو ناک منہ چڑھائی تھی، مگر محبوب الہی مولوی صاحب غمطہ پیشانی سے پیش آیا تھا۔ بیٹھو بہن، تناوش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بشرا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہوا، صغرا کی ماں، چائے تو پلوا دو۔ چائے ہم پی کر آئے ہیں بھائی جان۔ بشرا نے رسمی سے انکار کیا۔ مولوی محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے بہانے میں بھی پی لوں گا بہن جی۔ اس کی بیوی البتہ بشرا کے انکار سے پہلے ہی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ بشرا دکھی دل سے پوچھنے لگی۔ مجبوری ہے بہن، جو لوگ آج ایک بیٹی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بھیا آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مگر آپ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں گے وہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہمارا قومی مزاج بن جا چکا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو کیا کراچی کی یہ حالت ہوتی؟ نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ سڑکوں کی حالت کسی قابل ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملاحظہ فرما لیں، غنڈہ گردی کا راج ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں مسائل کا کیا ایک ہی حل نہیں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں؟ مگر ہماری حالت چند بھیڑوں کے سامنے بھاگتے ہوئے ایس ریوڑ کی سی ہے، جس میں ہر بھیڑ بکری کے دل میں اپنی جان بچانے کی دھن سمائی ہوتی ہے۔ مگر ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بہن، ہم انسان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بھیڑ بکریاں اگر چاہیں بھی تو بھیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ہی جنس کے چند کنڈے کیوں ہم پر حکمرانی کریں؟ بھائی جان چھوڑیں اس دل خراش موضوع کو۔ یقیناً اکیلے آپ کے جانے سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ بس اپنے متعلق سوچیں، یہاں سے جانا آپ کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی دکھ لہجے میں بولے، اب تو فیصلہ ہو گیا ہے اور سچ بات کہوں تو میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ آپ کا مسئلہ ہمیں پریشانی سے نکالنا تھا، اس کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ کیسا حل؟ مولوی محبوب الہی کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ بشرا اطمینان سے بولی، آج سپہر کو تناوش بیٹی کا نکاح اور رخصتی ہے۔ کس کے ساتھ اور یوں ایک دم کیسے؟ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چچا جان، بس ایک خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ خود پڑھائیں۔ خاموش بیٹی تناوش نے زبان کھولی، میں بہت کمزور بے بس آدمی ہوں بیٹی، یقین مانو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہوتی کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا، مگر اس بدبخت کی دھمکی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اور سچ کہوں تو یہ محلہ چھوڑ دینے کا حکم بھی مجھے اس خبیث نے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بے بسی کا مذاق اڑایا جائے، یا پیٹھ پیچھے یہ کہا جائے کہ دیکھ لو کسی اور کے کام میں دخل اندازی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے محلہ چھوڑنے کی اصل وجہ سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تناوش اعتماد سے بولی، چچا جان میں وعدہ کرتی ہوں کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اگر آپ مجبور ہو کر یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس مجبوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولوی محبوب الہی بے یقینی سے بولا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تناوش نے کہا، اس بات کو راز ہی رہنے دیں چچا جان، باقی آپ کو دلاور شیخ نے ہماری مدد کرنے سے منع کیا ہے، نکاح پڑھوانے سے تو نہیں روکا۔ اسی وقت مولوی محبوب الہی کی بیوی چائے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے باورچی خانے میں ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ پیالیوں میں چائے انڈھلتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں بولی، بشرا بہن، بہتر ہوگا آپ ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹنا بند کر دیں۔ پہلے بھی آپ کی مدد کرنے کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہ ہو کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں، مگر یقین مانیں بہن، اب خطرے والی کوئی بات نہیں، بھائی جان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ نہیں بہن، آپ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی بلا لیں، مولوی کی بیوی حامدہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔
ایسا نہیں کہتے نیک بخت، مولوی ان کی گفتگو میں مخل ہوا۔ زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، آپ خاموش رہیں جی۔ حامدہ شور پر برس پڑی۔ پہلے بھی آپ کے نیکی کمانے کے شوق میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ساتھ ہمیں عزت کے لالے بھی پڑ جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چچی جان، تناوش اسے تسلی دینے لگی۔ ہم تو بس اس لیے آئے ہیں کہ چچا جان اپنی آنکھوں سے اس منحوس کا انجام دیکھ لیں۔ سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کوئی ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑ رکھتا ہے، ایسی موزی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہن جی، ہم مولوی صاحب کو دلاور شیخ سے لڑائی کرنے کی دعوت دینے نہیں آئے، اور خطرہ تو لڑکے والوں کو ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب تو نکاح پڑھانے تشریف لائیں گے اور اس بات پر ان منحوس دلاور کو کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ حامدہ نے کچھ کہنے کے لیے پر تولے، مگر مولوی محبوب الہی قطع کلامی کرتا ہوا بولا، ٹھیک ہے بہن جی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بعد نماز عصر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے بھائی جان، بشرا نے منمونیت سے کہا۔ مولوی صاحب کا حوصلہ دیکھ کر تناوش کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب دلاور شیخ جیسا ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتا۔ مولوی محبوب الہی کا حتمی جواب سن کر حامدہ نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ چائے پی کر ماں بیٹی واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہی انہیں دلاور شیخ کا منحوس کارندہ نظر آ گیا تھا۔ گلی کی نکڑ پر کھڑا وہ مولوی صاحب کے گھر ہی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ماں بیٹی کے اکٹھے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے۔ اسکول جانے کے علاوہ تناوش اگر اکیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعاقب کرتے۔ البتہ تناوش کے اسکول جاتے وقت وہ کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے اور کبھی جانے دیتے۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا، ورنہ دلاور شیخ تک کبیر دادا اور تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اس منحوس شکل کے کارندے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوجا، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد نماز عصر میرا نکاح اور رخصتی ہے، اپنے چمچوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے۔ تناوش کی جرأت اور بے باکی پر دلاور شیخ کے آدمی کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی، مگر پھر حیرانی پر استہزاء کا عنصر غالب آ گیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ضرور بھابھی۔ تناوش کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی۔ یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ تناوش کو گھر پہنچا کر بشرا خاتون نے محلے میں گھوم پھر کر تمام کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جس تک یہ بات پہنچتی تھی وہ ششدرا ہوتا گیا۔ ہر ایک تفصیل جاننے کا خواہاں تھا، مگر سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشرا خاتون یہ کہتی رہیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ گھر پہنچنے پر اسے تناوش افسردہ نظر انداز میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت اذیتناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر اب آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندھا جوا کھیلا تھا۔ نامعلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندیکھے شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، جس نے اس کا دولہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ و خون کے خواب سجا دیے تھے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس کی خواب ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ بشرا بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی، میں اپنے فیصلے پر نہیں، آپ سے جدائی کا سوچ کر دکھی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی، ایک ہی تو شہر میں ہوں گے، میں روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے جایا کروں گی۔ نہیں ماں جی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھیں۔ کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے، اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشرا مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کا تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ گناہ ہوئی، مذاق کر رہی تھی چندہ۔ بشرا نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر تناوش کی دو سہیلیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ یقیناً اسکول سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوا تھا اور وہ وہاں بھاگتی ہوئی وہیں پہنچ گئیں۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اسکول کے کپڑے تک وہ تبدیل نہیں کر سکی تھیں۔ بشرا انہیں خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ انہیں بھی دلاور شیخ کے بارے میں مکمل معلوم تھا، بلکہ وہ کیا پورا محلہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اب وہ حیران اس بات پر تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹی تھی۔
وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے داخلی دروازے پر ایک بار پھر حرکت ہوئی اور اس کی ایک اور سہیلی سلمیٰ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ہی ساتھ ہی حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش ان کی حیرانی سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ بس محاورے ہی سناتی رہنا، اصل بات سے پردہ نہ اٹھانا۔ نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کثرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، موٹی سرہانہ آنکھیں، مضبوط ہاتھ پاؤں، بڑے کاروبار، بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر نند دیور کی آلودگی سے پاک۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمیٰ نے منہ بناتے ہوئے بولا، بولتی رہو جھوٹ، تم سے تو اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اس دوران اس کی 2-3 اور سہیلیاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنانے کے بعد تناوش کو دلہن بنانے کے در پہ ہو گئیں۔ پہلے پہل تو تناوش نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگار کرنا رسم و رواج کا حصہ تھا، بلکہ اس سے بارے تو شریعت کا حکم بھی موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اس سے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنے ہی میں اسے بھلائی نظر آئی۔ اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، نہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا ہی اس کی تیاری میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھوں بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمیٰ اپنا میک اپ باکس اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک کھاتی پیتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری کر سکے۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو، وہ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے امراء اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی۔ ان کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا تھا۔ بشریٰ خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کرا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھیں۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی میں بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشریٰ مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال کر تعمیر کی مدد میں کہاں سے رقم لاتی۔ بشریٰ نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمرے میں موجود 3 چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دی تھیں۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسی گھروں سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کرنے کے لیے تو وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگتا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا۔ اب اس کی شادی پر اس نے کہاں خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشریٰ کے گھر گرد گھومتے نظر آ رہے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ ازلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلے داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے تھے، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا، تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلایا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب، تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے، دعائے انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی، اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری۔
اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے کا عاشق مولوی کی کارستانی ہے، بیہودہ انداز میں کہتا ہوا وہ مولوی محبوب کی طرف بڑھا۔ کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے صورت سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، ایک منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ، تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرأت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تو مرد ہے کہ ہیجڑا؟ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب میری کوئی بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا، دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نبٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ تو تم نے کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر میں جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹنے کو ختم ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ تو نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بھی باقی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے تو نبٹ لو، تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پونجی کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور اس موبائل فون کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی، جس کا حال پہلی والی کوشش سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھری تھی، ورنہ نہ تو اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بیبی، یقیناً تمہارے ہونے والے سرما شور کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام ہے اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیار وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں فوراً دہائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی ہے اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب کر چکے ہو۔ اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود ہی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا۔ بشرا کو یہ کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کا مخاطب ہوا، ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے، نکاح پڑھانا شروع کر۔ مگر لڑکی تیار نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی ہکلاتے معترض ہوئے، کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اس نے اتنا سنگھار کر لیا ہے، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب، لڑکی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا؟ تم فکر نہ کرو، وہ بالکل رضامند ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے پستول نکال کر مولوی محبوب الہی کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ حیران و پریشان بیٹھی تناوش کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی صاحب کو بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور اب مولوی صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، وہ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تناوش کے بارے میں پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابھری، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کوئی ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے کرندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑ رکھتا ہے، ایسی موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات بالکل سچ تھی۔ اب دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمن ہی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ کے سوچنے کے بعد وہ بھرائی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا، مگر بیٹی۔ مولوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے، اسی وقت دلاور شیخ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے دھاڑا، بکواس بند کرو بڈھے، شاید تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تناوش بلکتے ہوئے بولی، دلاور شیخ، شرم آنی چاہیے تمہیں ایک کمزور نہتے بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔
اس بڈھے کو بھی تو فتنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر رہا جو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹی نہیں، بیٹی جیسی تو ہے۔ مولوی صاحب نے حوصلہ کر کے زبان کھولی۔ ایسی کی تیسی تیری بیٹی اور تیری بیٹی جیسی کی، چل نکاح پڑھانا شروع کر۔ محلے والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، تمام خوفزدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ مولوی صاحب کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا، مگر مقابلہ تو کجا، وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں زد و کوب کرنا نہ شروع کر دے۔ اب بھی سوچ لے بیٹی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری موت سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے۔ دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی محبوب الہی ہمت نہیں ہارا تھا۔ فکر نہ کر بڈھے، تیرے مرنے کی خواہش کو میں بہت جلد ہی پورا کر دوں گا۔ یہ بےہودہ الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مایوسی بھری نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے بے صبری سے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے ہر درجے کی شکر گزاری ابل رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر گویا ہوا، معذرت خواہ ہوں، میرا موبائل فون ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا۔ اس نے ابھی آ کر اطلاع دی، میں بس تمہاری جانب نکل پڑا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ خوشی کے مارے اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر دادا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ دلاور شیخ، بارات میرے گھر تک آنے کے لیے چل پڑی ہے۔ ایک بار پھر اس کے لہجے میں اعتماد دھرایا تھا۔ شاید تم مزید مہلت حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا دلاور تمہیں ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت بھی تو دینا ہے۔ وہ بے باکی سے بولی، ضرور دینا، بس 20-25 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اس وقت دلاور کا چمچہ کرم دین سر پر مٹھائی کا ٹوکرا لادے دروازے سے نمودار ہوا۔ مٹھائی تقسیم ہونے تک تمہارے یار کا بھی انتظار کر لیتے ہیں۔ تمہیں اگر اس کی موت کے بعد ہی میری بیوی بننا ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ زہر خند لہجے میں کہتا ہوا وہ اپنے آدمیوں سے بولا، چلو بھائی، حاضرین میں مٹھائی تقسیم کرو۔ کیا یاد کریں گے یہ لوگ؟ دلاور شیخ کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے اور اب تک پھیکا منہ لیے بیٹھے ہیں۔ جی باس، کہہ کر وہ سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا دلاور شیخ کے قریب لائے۔ وہ ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا، اس کھڑوس مولوی کا منہ بھی میٹھا کراؤ۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا۔ مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اسے متذبذب دیکھ کر تناوش بولی، چچا جان بے فکر ہو کر مٹھائی کھا لیں، تمہاری بیٹی کا دولہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ ہاں 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 ہاں، دلاور شیخ نے زبردستی کا کہکا لگایا۔ دولہا نہیں، قربانی کا بکرا کھو جس نے آج دلاور کے ہاتھوں میں ذبح ہونا ہے۔ مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ دلاور شیخ کی حرام کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس خباثت بھری نگاہوں سے تناوش کو گھور رہا تھا جو دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچنبھے میں ڈال رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں سے بھاگنے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتا۔ اس کے کارندے بمشکل لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چرچراہٹ کی آواز ان کو کانوں میں پڑی۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ اس کا دولہا، اس کے خوابوں کے شہزادہ، وہ پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قداور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی۔ اس نے اسپورٹس پجامے کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آن پہنچا تھا۔ اس کے عقب میں اس کی طرح 4 قداور محافظ موجود تھے۔ ان میں سے 2 تو دروازے پر رک گئے تھے جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ کبیر دادا حاضرین پر نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا۔ میں آ گیا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی کہ جیسے بادل گرج رہا ہو۔ تناوش کو لگا سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہو۔ کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحہ اس کی چاہت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید رہا۔ اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑیں۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آپ بیٹھے نا۔ اس نے چاہت بھرے انداز میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھال لی۔ دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ دلاور شیخ، میرا دولہا پہنچ گیا ہے۔ تناوش اس کے قریب پہنچتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ میں کبیر دادا، وہ میں تناوش سے نظریں چراتے ہوئے وہ کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنا ہے تم نے میری ہونے والی بیوی کو کہا ہے کہ اس کے شوہر کو تم اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے۔ چلو میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو۔ مجھے معاف کر دو دادا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کی منظوری نظر ہے۔ معاف کیا؟ کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو۔ مجھے معاف کر دو۔ دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔
ہاں، تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ دلاور شیخ اس کے پل کے خواب میں جانے کب سے دیکھ رہی ہوں، تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماں کی جانب مڑی۔ چلے ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ ہاں بیٹی، بشرا نے باورچی خانے کی دیوار کا سہارا کھڑی 2 لاٹھیاں اٹھائیں، ایک تناوش کو دے کر دوسری اس نے خود تھام لی۔ ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں نے صبح ہی سے کر رکھا تھا۔ ماما معاف کر دو خالہ۔ ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ کر دیں گے، پہلے کفارہ تو ادا کر لو۔ بشرا کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی۔ اس کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاہ نواز کا کٹا پٹا خون چکا جسم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف تناوش تھی، جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی۔ آج اس بہن کو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ بھائیوں پر تو بہنیں تو یوں بھی قربان صدقے والی جاتی ہیں، وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتی؟ ماں بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھیاں بلند کی۔ پلیز پلیز، خدا کے لیے، دلاور شیخ گڑ گڑایا، مگر اس کی منت زاری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹھیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئیں اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں الٹے ہوئے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بلند باگ چیخ نمودار ہوئی، ہائے مر گیا! تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر گئی تھی۔ اس کے بعد ان کی لاٹھیاں ایک تواتر سے دلاور شیخ کے جسم پر برسنے لگیں۔ وہ اس کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ دلاور شیخ کی چیخو پکار اور اس کے تڑپنے کا منظر اتنا خوشگوار تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا۔ ماں بیٹی دل جمی سے اس پر لاٹھیاں برساتی رہیں، یہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آوازیں نکلنا موقوف ہو گیا تھا۔ چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو نکارا کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حاضرین محفل کے دل بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ وہ کبیر دادا کی پررعب شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ دروازے پر کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ دلاور شیخ کے کارندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹھیاں برسانا جاری رہا تو مولوی محبوب الہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی، یہ موذی اپنے کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بشرا کی لاٹھی بھی تھام لی تھی۔ دونوں ماں بیٹی چونکے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئی تھیں۔ مسلسل لاٹھیاں برسانے سے ان کا سانس دھونکنے کی مانند جل رہا تھا۔ ان کے رکتے ہی کبیر دادا کی پررعب آواز ابھری۔ دلاور شیخ کے کارندے سامنے آئے۔ وہ چاروں سرما لرزتی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کی توبہ، جو آئندہ غلط کام کیا۔ چاروں یک زبان ہو کر واویلا کرنے لگے۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو۔ کبیر دادا نے انہیں دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ چاروں معافی لیے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا عقب میں موجود اپنے محافظ کو مخاطب ہوا، میرے 3 گننے تک ان میں سے جو کھڑا نہ ہو پائے اسے گولی مار دینا۔ مگر اس کی گنتی کے شروع ہونے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب تناوش تھی، جو عقیدت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا، اپنے سرگنا کی لاش کو ٹھکانے لگانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ لاش پولیس کو مل گئی تو شاید انہیں مزید 4 لاشوں کی تفتیش بھی کرنا پڑ جائے۔ کسی کو بھی نہیں ملے گی دادا، ان میں سے ایک نے جرأت کر کے زبان کھولی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم یا تمہارا کوئی ساتھی بھی اس محلے میں نظر آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں۔ چاروں پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ جرم کی دنیا میں کبیر دادا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ زیر زمین حلقوں میں وہ ایک افسانوی کردار جیسی شہرت رکھتا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس عام سے محلے کے سب سے غریب گھر میں وہ ایک دم یوں آ کر بیٹھ جائے گا، اور وہ لڑکی جسے پچھلے 1.5 سال سے وہ تنگ کرتے آ رہے تھے اسے اپنی بیوی کا خطاب دے دے گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور مولوی محبوب الہی کی طرف متوجہ ہوئی، چچا جان، ہمارا نکاح پڑھا دیں۔
मौलवी महबूब इलाही की आंखों में शदीद हैरानी की लहरें उठी, मगर इसने कोई सवाल पूछने के बजाय वो बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाह का खुतबा पढ़ने लगा। खुतबा पढ़ते ही इसने कबीर खान से नाम बलदियत पूछा। इसने धीमे लहजे में जवाब दिया, कबीर अली वल्द उमर अली। हक महर इस मर्तबा वो बुशरा खातून से मुस्तफसर हुआ था। माँ के कुछ कहने से पहले तनावश बोली, हक महर दिलावर शेख की मौत ही था। मगर बेटी, वो इसरार करते हुए बोली, चचा जान, जो अर्ज़ कर रही हूँ इसे मान जाए। और मौलवी महबूब इलाही तकरार किए बगैर इजाबो कबूल कराने लगा। कबीर दादा ने इस ज़मन में ज़बान नहीं खोली थी। वो बस दिलचस्पी से तनावश की बातें सुनता रहा। इस छोटी सी लड़की में खूबसूरती के अलावा भी तो कोई ख़ास बात थी, और वो यूँ इसकी बातों पर महफूज हो रहा था। निकाह की रस्म पूरी होते ही वो खड़ा होकर तनावश से पूछने लगा, तुम्हें लेने के लिए किस वक्त गाड़ी भेजूं? मैं आपके साथ ही चल रही हूँ, वो पुख्ता लहजे में बोली। नहीं, कबीर दादा ने नफ़ी में सर हिलाया। रात के 10 बजे तुम्हें लेने के लिए कार पहुँच जाएगी। अपने घर वालों के साथ चंद घंटे मज़ीद गुजार लो, और कोई रस्म वगैरह रहती है तो वो भी पूरी कर लो। आखिरी फ़िक्रा इसने मुतबस्सम होकर कहा था। तनावुश को महसूस हुआ कि वो मुस्कुराते हुए मज़ीद अच्छा लगने लगता है, मगर इसके साथ ये भी हकीकत थी कि तबस्सुम इसके चेहरे पर खाल ही नमूदार होता था। इसके रुखसत होते ही मौलवी साहब ने भी जाने की इजाज़त मांगी। मौलवी महबूब इलाही के सामने सर झुकाते हुए वो ममनूनियत से बोली, चचा जान, आपके एहसानात हमेशा कर्ज रहेंगे। चचा भी कहती हो और एहसानात का जिक्र भी करती हो। पगली बेटियों पर एहसान नहीं किए जाते, इनका हक अदा करने की कोशिश की जाती है। मौलवी महबूब इलाही इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरने लगे। अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसे ही सरपरस्त अता करे, गलोगीर लहजे में कहकर वो माँ की तरफ मुड़ी और उसके गले लग कर रो पड़ी। मोहल्ले वाले भी नादिम और खफीफ अंदाज में माँ बेटी के करीब होकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। वो सारी कहानी इनके सरों से काफ़ी ऊंची गुजरी थी। कबीर दादा जैसी शख्सियत की आमद, दिलावर शेख की भयानक मौत, माँ बेटी की कार्रवाई, तनावुश का निकाह, सब कुछ नहायत अजीब था, मगर वो सवाल करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए बस ये बात बाइस इत्मीनान थी कि वो कबीर दादा ने दिलावर शेख के करंदों को हमेशा हमेशा के लिए इनके महल्ले से दफ़ा हो जाने का हुक्म दे दिया था। मोहल्ले की औरतों में भी हलचल मची हुई थी। कई एक ने तो दिलावर शेख का अंजाम सहन में आकर अपनी आंखों से देखा था। तनावुश किशोर को देखकर तो इनकी आंखें हैरत से फटी रह गई थीं। वो तनावुश से उम्र में काफ़ी बड़ा था, मगर इसका रख रखाव, रोब दबदबा ऐसा था कि उम्र का फ़र्क बिल्कुल ही पसे मंज़र चला गया था। सबसे बढ़कर तनावुश का रवैया उन्हें हैरत में डाले हुए था। कोई दुल्हन निकाह के वक्त यूँ बातें नहीं किया करती, ना वो अपने हक महर के मुतालिक मुँह खोलती है, ना शोहर को यूँ मशवरे दिया करती है, मगर वहाँ इतने अजीब हालात ज़हूर पज़ीर हुए थे कि किसी के गुमान में भी नहीं आ सकते थे। वो किस किस बात पर हैरत ज़ाहिर करते। मौलवी साहब के जाने के बाद मर्द हजरात भी वहाँ से खिसक लिए थे। इनके जाने के बाद औरतों को खुली आज़ादी मिल गई थी। तमाम ने तनावुश और उसकी माँ को घेर लिया था। यूँ भी शादी के दिन दुल्हन मरकज़ी निकाह होती है, मगर वो तो ऐसी दुल्हन थी जिसने तमाम के दिमाग को चकरा कर रख दिया था। घर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कोई माँ बेटी को मुबारक दे रहे थे तो कोई दिलावर शेख जैसी मूजी की मौत पर इज़हार तशक्कुर कर रही थी। कोई इस हैरानकुन वाक़े पर तबसरे में मशगूल थी। गर्ज़ जितने मुँह उतनी बातें। यूँ भी औरत ज़ात बातें करने के लिए पैदा हुई है, सुनना इसने किसी की नहीं होती। अपनी कही जाना और दूसरे की सुने बगैर सर हिलाते जाना औरतों की आदत सानिया होती है, और इस वक्त वहाँ इस आदत का भरपूर तरीके से इजहार हो रहा था। औरतों के सवालात से बचने के लिए तनावुश रवायती दुल्हन की तरह खामोशी से घूंघट में छुप गई थी। जो वक्त गुजर रहा था, इसका दिल अंदेशों से भरता जा रहा था। कबीर दादा जैसी शख्सियत के बारे में सोच कर इसकी रही सही हिम्मत जवाब देती जा रही थी। दिलावर शेख का अंजाम तो इसकी तमन्ना के मुताबिक हो गया था, मगर अपनी ज़िंदगी से इसे अंधेरों में गुम नज़र आ रही थी। न जाने कबीर दादा ने इसे कितना अरसा अपने पास रखना था। ये भी मुमकिन था कि अगले दिन का सूरज तुलू होने तक वो तला के 3 अल्फाज का तोहफा लिए घर की दहलीज पार कर चुकी होती। ऐसा होने की सूरत में माँ बेटी लोगों का सामना कैसे करते? तमाम ने यही कहना था, बड़े गुंडे से अपनी इज़्ज़त का सौदा करके छोटे गुंडे से इज़्ज़त बचाने का क्या फ़ायदा? क्यों नहीं है फ़ायदा? इसने ज़ोरों शोर से अपनी सोच की मुखालफत की थी। मैंने अपने बाप जैसे भाई की मौत का बदला लेने के लिए कदम उठाया है। फिर कबीर दादा से मेरा निकाह हुआ है, और निकाह के बाद हर मर्द अपनी बीवी के जिस्म का हकदार बन जाता है, तो कबीर दादा को ये हक क्यों नहीं मिल सकता? और हमारे मिलाप को इज़्ज़त फ़रोशी कैसे कहा जा सकता है? बाकी रही तलाक की बात, तो वो तो पहली रात की दुल्हन को भी मिल जाया करती है। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देती रही।
اس ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کہ علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچتی رہی، کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے میں بھی اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے جتنی جلدی طلاق دے دے اتنی جلدی ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پر رعب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگتا۔ اس نے کسی ایسے ہی کے تو سپنے دیکھے تھے، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ دلاور شیخ جیسے گنڈے نے اسے دیکھتے ہی اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھنے ہی کانپنے لگ گئی تھیں، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا۔ گھنٹے ڈیڑھ تک زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھیں۔ بس 2-3 پڑوسنیں اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ کمرے میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی سلمیٰ نے تمام کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ ایسا دولہا کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں، تمہیں بھی کسی ایسے ہی کی تلاش تھی؟ سلمیٰ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو وہ تمہارے لیے ایسے ہی دولہا کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورہ بولا ہے، سلمیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمیٰ نے کہا، یہ کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنے عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائی رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے میں کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالحہ بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے ان سے میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دھپا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ شازیہ نے کہا، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل۔ باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیے تھے۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ سلمیٰ جل کر بولی، کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا۔ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی؟ سلمیٰ نے مزاحیہ انداز میں کہا، ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دولہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی۔ تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا، ہر اندھے کے پاؤں تلے بیڑا نہیں آیا کرتا، نہ ہما ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں ہاں جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا۔ حسرت ناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم سے اپنے حالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسیڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا، اور جانتی ہو مرسیڈیز میں وہ سوار تھے۔ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی تھی۔ ان کے ہونے والے وہ یار، اب خاموشی سے بات سنو۔ سلمیٰ نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خوشبین نظروں سے گھورنے لگی تھیں۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی۔ شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے، بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں کہا۔ وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔
اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی، حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خشمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگی تھیں۔ گو اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ ماما میں نے تو بس یوں ہی، شازیہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشرا نے اندر آ کر پوچھا۔ ماں جی دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا کھا لو اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا۔ بشرا مصر ہوتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ سہیلیوں کی وجہ سے اس نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر لیا تھا اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کے ہارن پر اس نے بس پاس بیٹھی سلمیٰ سے وقت پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، 9:15۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، ان کی کار کا وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ سلمیٰ نے معنی خیز لہجے میں کہا، ہاں جی، صبر ہی کہاں ہو رہا ہوگا بیچارے سے۔ تناوش سرخ پڑتے ہوئے بولی، بکواس نہ کرو، اس میں بکواس کی کیا بات ہے، خود ہی تو بتا رہی تھی آپ کے وہ 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتے ہوئے بولی، تو تمہیں کوئی تکلیف؟ سلمیٰ کھلکھلا کر ہنسی، تکلیف تو خیر جس کو ہونی ہے اسے معلوم ہے، باقی میں نے آپ کو ان کے ارادہ ہی بتایا تھا۔ اسی وقت دروازہ پر دستک ہونے لگی۔ بشرا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی کار بھی کھڑی تھی۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتراض بھرتا تھا۔ بشرا کو اس تناوش کے لیے دلہن کے بجائے لڑکی کا لفظ استعمال کرنا نہایت عجیب اور برا لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دونوں عورتیں ملازمہ نظر آ رہی تھیں، اسی وجہ سے وہ ان کا تعارف چاہے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں۔ بشرا نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ اجلت میں دکھائی دے رہی تھیں۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ باری باری تمام سے گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشرا اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس کی تسلی دینے لگی، مگر خود اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھیں۔ چلیں پلیز، وقت کم ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر عجلت ظاہر کی۔ تناوش ان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ تمام سہیلیاں اور بشرا ان کے پیچھے تھیں۔ وہ دروازے سے نکلتے وقت وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر وقت کی کمی کا رونا روک کر اسے چلنے کو کہا۔ بشرا نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا اور دونوں عورتوں کے درمیان میں کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد جوان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشرا حسرت بھری نظروں سے کار کو دور ہوتے جاتا دیکھتی رہی۔ تناوش سر جھکائے ان دونوں عورتوں کے درمیان بیٹھی گئی۔ نہ تو کسی نے اس سے مخاطب کیا اور نہ اس نے خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ جوں جوں کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شرم و حیا ایک دلہن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، اور وہ تو ایسی دلہن تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی۔ کار کافی دیر چلتی رہی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے نہ تو دائیں بائیں کے مناظر نظر آ رہے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کار رکتے ہی وہ باہر نکلی۔ دونوں عورتیں اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے آئیں اور بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گئیں۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آرام دہ ڈبل بیڈ جس پر خوبصورت بیڈ شیٹ بچھی تھی، کھڑکیوں سے لٹکتے قیمتی پردے، فرش پر بچھا دبیز قالین جس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے، عمدہ صوفہ سیٹ اور بھی بہت کچھ ایسا جو اس نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا اپنی امیر سہیلیوں سے اس کا ذکر سنا تھا، اور اب وہ ایسی ہی خوابگاہ کی مالک بن گئی تھی۔ مالک! اس کے دماغ میں طنزیہ سوچ ابھری اور تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ نامعلوم کبیر دادا نے اسے کتنے عرصے اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہوتی۔ جانے کتنی دیر تک وہ سر جھکائے تلخ و شیریں خیالات میں گم رہی، یہاں تک کہ دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ میں چہرہ گم کرتی، 3 پیس سوٹ میں ملبس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شاید یہ کبیر دادا کا سیکرٹری وغیرہ ہوگا، اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی، وہ ایک دم چونک پڑی۔ کون ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟ وہ باختیار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیبی، خادم کو خابر کہتے ہیں۔ آج کی رات تم مجھے اپنا خدمتگار سمجھ سکتی ہو، اور کنڈی اس لیے لگائی کہ کوئی ہماری تنہائی میں مخل نہ ہو سکے۔ وہ کہاں ہے؟ تناوش اکلائی۔ وہ کون؟ اس نے چہرے پر مصنوعی حیرانی طاری کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ
ہی ہونا ہے، آج میں کل کوئی اور ہوگا۔ امید ہے کبھی نہ کبھی کبیر دادا بھی تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا۔ دیکھو میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سائیں سمجھے بیٹھی تھی، اس نے تو اسے اپنے قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب شیشے کے برتن کی طرح کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی، اسے اپنی وفا اور خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کے درجے سے بھی گر گئی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے بیبی، مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی ہو، آخر میرا قصور تو بتلاؤ نا، اس نے مکروہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں خدا کے لیے آپ کبیر دادا کو بلوائیں، مجھے اس سے بات کرنا ہے، اس نے بھونڈے انداز میں کہا۔ آئے ہائے، کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پٹ کھول اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کا لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تپائی پر پڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب انڈھیلی۔ تم پینا پسند کرو گی؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تناوش منمنائی۔ پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دیں۔ صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا۔ میں خود مل لیتی ہوں۔ ہمت مجتمع کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے سے 2-3 قدم دور ہی تھی کہ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دروازے پر میرے 4 محافظ کھڑے ہیں اور انہیں میں بتا کر آیا ہوں کہ تمہارے کمرے سے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اب وہ اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر اکٹھے 4 کو بھگتانے کا شوق ہے تو تم شوق سے باہر جا سکتی ہو۔ تناوش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ ہاتھ باندھے ہوئے گڑ گڑائی، خدا کے لیے مجھے ایک بار کبیر دادا سے ملوا دو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں میرا قد کبیر دادا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے یا مجھ میں ہمت کی کمی نظر آ رہی ہے جو تم بار بار کبیر دادا کا نام الاپ رہی ہو؟ وہ میرے شوہر ہیں، ان سے نکاح ہوا ہے میرا۔ تناوش جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر گھٹیا لہجے میں بولا، ویسے شوہر بننے کے لیے جن لوازم کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ مجھ میں موجود نہیں ہیں؟ تناوش کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات مجھے موقع دے دو، اگر تمہیں شکایت ہوئی تو کل کبیر دادا کے پاس چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالی گلاس تپائی پر رکھا اور تناوش کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ تناوش نے یوں دھمکی دی جیسے وہ کسی عوامی مقام پر کھڑی ہو۔ میرے کانوں کے لیے پسندیدہ آواز عورتوں کی چیخیں ہی ہیں۔ وہ قدم روکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ الٹ قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے تناوش کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب مزید پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ گڑ گڑائی، خدا کے واسطے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجھے کچھ نہ کہو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کئی دلاوروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بیبی موڈ خراب نہ کرو۔ اس کے گڑگڑانے اور واسطے دینے کو کسی خاطر نہ لاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتا رہا۔ تناوش کی حالت بلی کے منہ میں آئی اس چوہے کی سی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ کہاں جانا ہے؟ آج کا ناول امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔